السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صدیوں سے نسل در نسل بیان ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی کا ایک انمول سبق ہے۔ یہ داستان ہے تین انسانوں کی، ایک عالم جس کا یقین پتھر کی طرح مضبوط تھا، ایک وکیل جو انصاف کا علمدار تھا، اور ایک فلسفی جو اپنی عقل پر فخر کرتا تھا۔ تینوں نے موت کا سامنا کیا، لیکن ہر ایک نے مختلف انداز میں۔ آخر کار کون زندہ بچا اور کس کی ذہانت اس کی موت کا سبب بنی؟ یہ کہانی آپ کو سکھائے گی کہ کبھی کبھی خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ ہر بات کہنا عقل مندی نہیں، اصل حکمت وقت کی نزاکت کو سمجھنے میں ہے۔ تو آئیں اس دلچسپ اور سبق آموز داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک ظالم بادشاہ نے تین بے گناہ افراد کو سزائے موت کا حکم صادر کر دیا۔ یہ تینوں مختلف پیشوں اور سوچ کے حامل تھے۔ ایک عالم دین، ایک وکیل اور ایک فلسفی سپاہی نے شہر کے باہر ایک خوفناک مقام پر لے گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض لکڑی کا تختہ بچھا ہوا تھا۔ اس کے قریب پتھروں سے بنا ایک بلند مینار کھڑا تھا۔ مینار کی چوٹی پر ایک بھاری بھرکم پتھر رسے سے بندھا ہوا چرخی پر لٹک رہا تھا۔ یہ موت کا ایک عجیب آلہ تھا۔ رسے کو کھینچ کر چھوڑنے پر پتھر تیزی سے نیچے آتا اور اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیتا۔ پہلے عالم کو تختے پر لٹایا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر اطمینان کی لکیریں نمایاں تھی۔ جلاد نے پوچھا، تمہاری آخری خواہش؟ عالم نے پرسکون لہجے میں کہا، میرا اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ پھر رسہ کھولا گیا، سناٹا چھا گیا، پتھر تیزی سے نیچے آیا اور عالم کے سر سے صرف چند انچ اوپر رک گیا۔ تمام حاضرین سانس روکے کھڑے تھے۔ یہ معجزہ تھا، یقین کی طاقت۔ عالم کو اٹھایا گیا، اس کا ایمان اسے بچا لے گیا تھا۔ اب وکیل کو تختے پر لٹایا گیا، اس کی آنکھوں میں انصاف کی آگ تھی۔ جلاد نے پھر پوچھا، تمہاری آخری خواہش؟ وکیل نے پر اعتماد آواز میں کہا، میں حق اور سچ کا محافظ ہوں۔ جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے۔ میں بے گناہ ہوں اور میرا رب یہاں بھی انصاف کرے گا۔ میں اپنی بے گناہی پر قائم ہوں۔ پھر رسہ دوبارہ کھولا گیا، پتھر ایک بار پھر پوری قوت سے نیچے آیا اور وکیل کے سر کے بالکل اوپر آ کر تھم گیا۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ یہ دوسرا معجزہ، انصاف کا اظہار۔ وکیل بھی بچ نکلا، دو جانیں محفوظ، ایک رہ گئی۔ اب فلسفی کی باری آئی۔ اسے جب تختے پر لٹایا گیا تو وہ اوپر چرخی کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ جلاد نے تیسری بار پوچھا، تیری آخری خواہش؟ فلسفی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس دنیا میں نہ کوئی خدا ہے، نہ معجزات ہوتے ہیں، نہ عالم کو کسی نے بچایا اور نہ وکیل کو انصاف نے۔ میں نے غور سے دیکھا ہے، رسے میں ایک گانٹھ ہے جو چرخی کے اوپر الجھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسہ پورا نہیں کھلتا اور پتھر مکمل نیچے نہیں آتا۔ اگر تم یہ گانٹھ کھول دو تو سب کچھ سائنسی طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ سب نے اوپر دیکھا، واقعی رسے میں ایک گانٹھ تھی جو چرخی پر اٹک رہی تھی۔ جلادوں نے جلدی سے گانٹھ کھول دی، رسہ بالکل آزاد ہو گیا۔ پھر رسہ کھولا گیا، اس بار پتھر کسی رکاوٹ کے پوری طاقت سے گرا اور فلسفی کا سر کچل کر رکھ دیا۔ خون کی داریں بہنے لگیں۔ فلسفی کی ذہانت اس کی موت کا سبب بن گئی۔ کبھی کبھی بہت کچھ جاننا، سب کچھ سمجھنا اور خاموش رہنا، یہی حقیقی حکمت ہے۔ ہر بات کہنا ضروری نہیں، ہر سچ بیان کرنا مناسب نہیں، کبھی خاموشی ہی بہترین جواب ہوتی ہے۔ فلسفی کی عقل نے اسے بچانے کے بجائے موت کے منہ میں ڈھکیل دیا۔ یاد رکھیں، حکمت صرف جاننے میں نہیں بلکہ جاننے کے بعد کیا کرنا ہے یہ سمجھنے میں ہے۔ کبھی کبھی خاموشی سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ہر لمحے اپنی ذہانت کا مظاہرہ ضروری نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو طاقت کی نزاکت کو سمجھے، نہ کہ وہ جو صرف مسائل کو سمجھے۔